بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتا، وہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے خوراک کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے خوراک میں کیا مسئلہ ہے، ہم لوگ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ذائقے کے لیے کھاتے ہیں، حالانکہ کھانا ذائقے کے لیے ہوتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان کی بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی میں کیلشیم ہوتا ہے، کسی میں وٹامن سی ہوتا ہے، کسی میں وٹامن اے ہوتا ہے اور کسی میں وٹامن ای ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ سارے وٹامنز کے نام، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں وٹامن ای کی کمی ہوتی ہے۔ اب وٹامن ای بنتی کس چیزوں سے ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ اس چیز کا جائزہ لیں کہ سب سے بہتر چیز یہی ہے، جس چیز میں بھی آپ سیدھی سی بات یہی ہے، جس چیز میں پروٹین ہوتا ہے، جس چیز میں پروٹین یعنی جو حد سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے، اس میں جہاں وٹامن اے ہوتا ہے تقریباً اس میں وٹامن ای بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مکھن، دودھ یا گوشت میں مچھلی وغیرہ یا سیب وغیرہ، ان سب میں وٹامن ای ہے۔ ان کے کھانے سے مرد ہو یا عورت ہو، اولاد کے جزے بڑھتے ہیں، انسان کو اولاد جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے حد سے زیادہ جزوں میں کمی ہے، پھر وٹامن ای کے کیپسول جیسے یہ ایویان وغیرہ ہیں، ان کو وہ خود بھی کھانی چاہیے۔ اگر مرد ہے تو خود بھی کھائے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائے۔ تو یہ وٹامن ای کا مسئلہ جزوں تک محدود ہے، لیکن یہ جزے بڑھتے تو ان چیزوں سے ہیں، وٹامن ای کی وجہ سے۔ آپ وٹامن ای کا خوراک زیادہ استعمال کریں گے، پروٹین میں خوراک زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو جزے بڑھیں گے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، ہم نے کبھی اس چیز پر سوچا ہی نہیں کہ یہ جزے کم کیوں ہوتے ہیں۔ انسان تو فطری طور پر اور قدرتی طور پر سارے نارمل ہوتے ہیں، سب کے پاس وہی پروسیس ہوتا ہے۔ یہ جزے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ بدبختی سے، چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، ہم چٹپٹے چیزیں زیادہ کھاتی ہیں، کھٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جزے ختم ہوتے ہیں، اور جزے ختم ہونے کی وجہ سے اولاد کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ جزوں کا ہوتا ہے، یہ خوراک اور وٹامن ای کا مسئلہ ہوتا ہے جو کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کن لوگوں کے جزے بھی برابر ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن اس کے باوجود اسے اولاد نہیں ہوتا۔ تو اس کے دوسرا پہلو ہے، جیسے ازدواجی زندگی کے اندر انسان کے ایک لمحہ اور بھی ہوتا ہے جسے ہم بستری کہتے ہیں یا جسمانی راحت کہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہی ہے، اگر کوئی مرد اپنے بچوں سے یا بیوی وغیرہ سے وہ ہم بستری کرنے کے ٹائم، ایک تو آج کل جس طرح بیہودگی ہوتی ہے، جس طرح کے غلط طریقے استعمال ہوتے ہیں، ایک تو وہ طریقوں کی وجہ سے بھی اولاد کے چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیزوں میں جلدی ہوتی ہے اور بیزاری کی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب بیزاری کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایک تو ریلیکس طریقے سے ہونا چاہیے، ہم بستری، اور کوشش کر کے اپنے بچوں کو بالکل سیدھا رکھ کر اور تکیہ ان کے نیچے رکھ کر پھر ہم بستری کریں۔ اور عورت کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتا ہے، جس کو اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتا، وہ ہم بستری کے بعد فوراً اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک وہاں ہی سوئی رہیں، اور سیدھی حالت میں ہم بستری اسی حالت میں ہو اور سوئی بھی اسی حالت میں رہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ اولاد نہ ہو۔ اولاد اللہ دینے والا ہے، نصیب ہو جس کی نصیب میں ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرے طریقہ کار سمیت جو خوراک کا مسئلہ ہے، آپ وہ چیزیں اہم رکھیں
تو جو لوگ ہم بستری میں جلدی کرتے ہیں یا الٹے سیدھے طریقے استعمال کرتے ہیں، اس سے اولاد کی چانسز بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، جو جھٹکے سے ایک دم بچے اڑ جاتے ہیں یا ویسے گھر والی وغیرہ اڑ جاتی ہے، جلدی سے کھڑی ہو جاتی ہے، تو لیڈیز کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے، جس سے وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ سب کا سب خارج ہو جاتا ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے، جیسے وہ پہلے تھی بالکل اسی طرح ہو جاتی ہے، یا نارمل وہاں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کچھ ٹائم دیں، 10-15 منٹ کے بعد وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد بالکل جسم کا ایک نارمل سسٹم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر بند ہو جاتا ہے، جہاں جو چیز جہاں گیا وہ بند ہو جاتا ہے، پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ پروسیس اولاد کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو خوراک کی جو آپ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایک تو اس پر توجہ دیں، آپ کھا کیا چیز رہے ہیں، اور دوسرا کھٹی چیز مرد کو یا عورت کو کھٹی چیز بالکل نہیں کھانی چاہیے، اس سے وٹامن ای ختم ہوتا ہے، وٹامن ای کی کمی کی وجہ سے پھر اولاد کے چانسز تقریباً ختم ہوتے ہیں۔ اور وٹامن ای جو چیزیں پروٹین جس میں ہے، جو خوراک میں نے پہلے بتایا ہے، سب سے زیادہ اس مکھن میں ہے، جو تقریباً دیسی مکھن ہے، وٹامن ای سب سے زیادہ اس میں ہے، یا مچھلی میں ہے، سیب میں ہے، دودھ وغیرہ میں ہے، یا بہت سی چیزیں جو پروٹین سے بھری ہوئی ہیں ان میں وٹامن ای ہے۔ یا اگر انسان وہ نہیں کھا سکتا، کسی کا معدہ خراب ہے، پھر وہ ایویان کی کیپسول یا ایویان کی ٹیبلٹ وغیرہ جو بہت ہی سستے اور آرام سے مل جاتے ہیں، وہ کھائیں، اور جب تک اولاد نہیں ہوتا وہ مسلسل کھاتے رہیں، انشاءاللہ اولاد آپ کو اللہ دے گا۔ اور یہ چیز اس وجہ سے میں بھی آج بات کر رہا ہوں، تو بہت سے لوگ کلینک کے پریکٹس میں آ کر اس کے بارے میں بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج تقریباً جو دیکھنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین کچھ نسخے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور وہ بھی آپ یاد کریں، اور جو ہم بستری کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ اولاد اللہ دینے والا ہے، یہ چیز ضرور ہوگا۔ اولاد اس طرح ہے جس طرح درخت ہوتا ہے، اور فروٹ کے بغیر جس کو اولاد نہیں ہے، آپ سمجھیں وہ درخت بغیر سائے کے ہے، یا وہ درخت بغیر فروٹ کے ہے۔ تو میرے خیال میں اولاد اللہ دے گا، لیکن آپ کو ان چیزوں کو یاد کرنی چاہیے، پھر جلدی میں